کیتھرین ہمیشہ اپنے شاگردوں کو تاکید کرتی کہ ابلیس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو سے پرہیز کریں، اس لیے کہ وہ تو یہی چاہتا ہے کہ ہم اس سے محض گفتگو ہوں، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے عمدہ اور شائستہ اطوار اور باطل اور فریبی دلائل سے دوسروں کو قائل کر سکتا ہے۔ مگر کیتھرین بخوبی جانتی تھی کہ ایک پاکیزہ خاتون کو ایک بدچلن اور آوارہ سے بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس سے کوسوں دور بھاگنا چاہیے، کیونکہ ایک روح جو کہ خداوند کے ساتھ پیار کے سچے بندھن سے بندھی اور پاکیزگی میں اسے متحد ہے، اسے نفرت انگیز دشمن سے ہم کلام ہونا کسی طور بھی مناسب نہیں ہے۔ اس کے برعکس اس روح کو ہمیشہ دعا کے ذریعے بھروسے کے ساتھ اپنے آپ کو اس کے ہاتھوں میں سونپ دینا چاہیے، کیونکہ ایمان اور بھروسہ کی نیکی سے ہم تمام آزمائشوں پر فتح پا سکتے ہیں۔ اسی حکمت عملی اور عقل سلیم سے کیتھرین نے اپنی آزمائشوں پر فتح پائی۔ منہ کی کھانے کے بعد بھی ابلیس نے ہار نہ مانی اور خداوند کی دلہن کے ذہن میں فحش، عریاں اور گمراہ کن متحرک تصاویر ظاہر کی، اور قابل ملامت لوگوں کے گروہ بے تحاشا قہقہوں کے ساتھ اسے بھی اپنے ہمراہ شامل ہونے کی دعوت دیتے۔ کیتھرین کے لیے اس سے زیادہ تکلیف دہ مناظر اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی روح پہلے سے ہی گھٹیا اور بیزار کن چیزوں سے زخمی تھی، اور اب یہ سب اس کی برداشت سے باہر ہو گیا۔ اس کے حواس، دل و دماغ ساتھ چھوڑ رہے تھے کہ وہ اپنے مسیحا سے رحم کی اپیل کرنے لگی، جو اگرچہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا تھا اور اکثر اس پر ظاہر ہو کر اسے اپنی محبت اور رحمت کی تسلی دیتا تھا۔ مگر ان حالات میں کیتھرین کو محسوس ہوا کہ جیسے خداوند نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ اس کی روح اداسی کے سمندر میں گوتے کھانے لگی، لیکن اس نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی دعا کا دامن نہ چھوڑا اور نہ ہی اپنی بدنی اذیتوں کو کم کیا۔ دفتن اسے خداوند کی ہدایت یاد آئی، جس پر عمل کرتے ہوئے وہ ابلیس کے بھیانک حملوں کے باوجود اپنی حفاظت کر سکتی ہے۔ اسے یاد آیا کہ بعض اوقات خداوند کو پیار کرنے والی روح شیر گرم ہو جاتی ہے، اس میں روح قدس کی آگ ٹھنڈی پڑ جاتی ہے۔ ایسی حالت کے پس پردہ غیر فطری حالات یا رجحان یا پھر گناہ ہو سکتا ہے، اور پھر ایسی حالت کا موجب دشمن کی چالیں بھی ہو سکتی ہیں۔ شاید کہ کہیں پر کوئی کوتاہی سرزد ہوئی ہو، روح عام خوشی سے خالی ہو کر دعا، کلام، پرہیز، روزہ، ریاضت و کفارہ و دھیانوں کے عن سے ہٹ جاتی ہے۔ یوں وہ کمزور سے کمزور تر ہوتی جاتی ہے، اور خالی گھر دیکھ کر ابلیس اسے اپنی آماجگاہ بنا لیتا ہے اور اوچھے ہتھ کنڈوں سے مسیح کے سپاہی کو ان الہی ہتھیاروں سے بھی خالی کرنے کی کوشش کرتا ہے جن کی بدولت وہ اس سے جنگ میں جیت سکتے ہیں۔ اسی طرح کیتھرین کہتی ہے کہ مسیح کا عقل مند کھلاڑی جب اپنی ذات میں شیر گرمی محسوس کرے تو اسے روحانی مشقوں میں تیزی پیدا کر کے ثابت قدمی سے ان پر قائم رہنا چاہیے، اور کسی حال میں بھی انہیں ڈھیل نہیں دینی چاہیے، بلکہ روز بروز مضبوطی سے آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ لہٰذا کیتھرین نے ازسر نو ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے جدوجہد شروع کر دی۔